الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الشروط فی المزارعہ، یہ باب ہے ٹھیکے پر زمین دینے کی شرائط کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا ابن عیینہ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں میں نے حنظلہ الزرقی کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کننا اکثر الانصار حقلا، ہم انصار میں سب سے بڑے ذمہ دار تھے، سب سے زیادہ زمین ہماری تھی۔ فَكُنَّا نُكْرِ الْأَرْض، ہم زمین ٹھیکے پر دیتے تھے۔ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، بعض دفعہ زمین کا یہ ٹکڑا فصل نکالتا اور یہ نہ نکالتا۔ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، بس ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ، اور روپے پیسے کے بدلے میں زمین ٹھیکے پر دینے سے نہیں روکا گیا۔ جاہلیت کے اندر یا ممکن ہے اب بھی کسی جگہ پر ایسا ہو کہ زمین جب ٹھیکے پر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جو فلاں جگہ کی فصل ہوگی نا وہ ہماری ہوگی، اور اس کے علاوہ جو باقی جگہوں کی فصل ہوگی وہ تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ ممکن ہے تمہاری جگہ پر فصل ہو، باقی جگہ پر فصل بالکل ہی نہ ہو، یا باقی جگہ پر فصل ہو جائے اور تمہاری جگہ پر فصل بالکل نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی اور جھگڑا۔ وہ کہے گا میں نے محنت کی، میری جگہ جو تھی اس پر تو فصل ہوئی نہیں، تمہاری جگہ پر فصل ہوئی، مجھے بھی حصہ دو۔ تم کہو گے کہ بھئی میری جگہ پر ہوئی ہے تمہاری پر نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا، ایسے ٹھیکے پر نہیں دینا۔ مثلا آپ ایک مربع زمین ہے، اس میں سے 5 کلے آپ انگلی رکھ کر کہتے ہو یہ اس کی جو فصل ہوگی وہ میں لوں گا، شریعت کہتی ہے یہ غلط ہے۔ اگر ٹھیکہ کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ یوں کیا جائے کہ اس ٹوٹل زمین میں سے جتنی فصل نکلے گی اس کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا آدھا حصہ جو بھی طے ہو جائے وہ میں لوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ اب فصل زیادہ ہو کم ہو، نفع ہو نقصان ہو، اس میں دونوں برابر ہے، یہ صورت ہے اصل۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زمین پیسوں کے بدلے میں اس کو دو، اب فصل ہو نہ ہو آپ اس میں شریک تو نہیں ہیں، آپ نے تو اس کو جگہ کرائے پر دے دی۔ جس طرح آپ نے کسی کو دکان کرائے پر دی، اب دکان چلے نہ چلے، اس کی بکری ہو نہ ہو، اس نے تو کرایہ دینا ہی دینا ہے۔ آپ نے اس کو زمین 1 سال کے لیے کرائے پر دے دی کہ بھئی 1 سال کا اتنا کرایہ، جس کو آپ ٹھیکہ بولتے ہیں، یہ میں لوں گا آپ سے۔ اب فصل ہو نہ ہو، نفع ہو نقصان ہو، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ تو یہ 2 طریقے جائز ہیں، مثلا پیسوں کے بدلے میں زمین کرائے پر دینا، اور دوسری صورت یہ کہ ٹوٹل جو اس سے نکلے اس میں حصہ بانٹ لینا کہ بھئی جو بھی نکلے گا، زیادہ نکلے کم نکلے، اس میں تیسرا حصہ میرا، 2 حصے تیرے، یہ صورت ٹھیک ہے۔ یعنی کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین کو مزارعت پر دیتے وقت ناجائز شرط نہیں لگانی۔ ناجائز شرط اگر لگاؤ گے تو یہ قبول نہیں ہے، البتہ جائز شرط اگر تم لگاتے ہو تو یہ قبول ہے۔ باب ما لا یجوز من الشروط فی النکاح، یہ باب ہے ان شرطوں کے بارے میں جو نکاح میں لگانی جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن زریع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معمر نے زہری سے، وہ سعید سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری دیہاتی کے لیے دلالی نہ کرے، ولا تناجشوا، اور نہ تم ریٹ بڑھاؤ، ولا یزیدن علی بیع اخیہ، اور ہرگز وہ اپنے بھائی کے ریٹ پر ریٹ نہ بڑھائے،
ولا یخطبن علی خطبتہ، اور اس کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستکفئ اناءها، اور کوئی عورت اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اپنے برتن میں ہی سب کچھ انڈیل لے۔ اس حدیث کے اندر کئی قسم کے احکامات دیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ شہری دیہاتی کی دلالی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں دیہاتوں سے غلہ، فصل، پھل کٹ کے آتا تھا۔ دیہاتی لوگ جب بغیر بیچ میں بندے ڈالے سودا فروخت کریں گے تو سستا کریں گے، اس کا فائدہ پورے شہر کو ہوگا کہ پورے شہر کو چیز سستی ملے گی۔ لیکن جب شہری بندے اور دلال اور کمیشن والے ایجنٹ اور بروکر اس طرح کے لوگ درمیان میں جب آ جاتے ہیں تو 10 کمیشن درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے دلالی نہ کرے، اس سے پورے علاقے کو نقصان ہے، چیز مہنگی ہوگی اور ریٹ اوپر جائے گا، لوگوں کو مشکل آئے گی۔ اس میں آپ نے اس سے منع کیا۔ دوسری صورت ہے ولا تناجشوا ولا یزیدن علی بیع اخیہ۔ نجش یہ ہوتا ہے کہ بولی پر ایک بندہ محض قیمت بڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے کہ بھئی جہاں پر بولی رکنے لگے تو انہیں اوپر کر دینی ہے، اس نے سودا نہیں خریدنا ہوتا، اس نے صرف ریٹ بڑھانا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ویسے بولی لگانی جائز ہے، آپ ایک سودا رکھ کے کہتے ہیں ہاں بھئی کون دیتا ہے اس کے پیسے، جو سب سے زیادہ پیسے آپ کو دے آپ اس کو سودا دے دیں، ویسے بولی جائز ہے۔ لیکن درمیان میں بندہ کھڑا کرنا جن کا مقصد بولی چڑھانا، اوپر لے کر جانا ریٹ، یہ دھوکہ ہے، اسلام نے اس سے منع کیا، یہ جائز نہیں۔ تیسری ممانعت اس کے اندر یہ ہے کہ ایک جگہ پر کسی بندے نے نکاح کا پیغام بھیج رکھا ہے، جب تک ہاں یا نہ ہو جائے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم وہاں پر نکاح کا پیغام بھیجو۔ ایک بندے کی بات پوری ہونے دو، اگر ان کو انکار ہو گیا اس کے بعد آپ پیغام بھیجو۔ اگر ان کی بات پکی ہو گئی، آپ کو پتہ پکی ہو گئی، تو آپ کیوں دوبارہ پیغام بھیج رہے ہو ان کو؟ تو یہ خیانت ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ بلکہ ایک بندے کا سودا چل رہا ہے، ایک بندے کا معاملہ چل رہا ہے، دوسرے کی مداخلت بنتی نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک دکان پہ ایک سودا خرید رہا ہے، آپ جاتے ہیں، آپ جا کر اسی سودے پر کہتے ہیں ہاں بھئی کتنے کا دینا ہے؟ ابھی پہلے بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ درمیان میں مداخلت کر لیتے ہیں۔ رکشے والا کھڑا ہے، رکشے والے کے پاس ایک سواری کھڑی ہے، ان کی آپس کی بات چل رہی ہے، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ آپ درمیان میں جا کر ان کو کہتے ہیں میرے سے اتنے لے لو۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ دو بندوں کا سودا ہو رہا ہے، دو بندوں کا معاملہ ہو رہا ہے، جب تک ان کی ہاں یا نہ پکی نہ ہو جائے، اگر تو ہاں ہو گئی پھر تو آپ کو مداخلت کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر نہ ہوئی ہے، بات ختم ہوئی، پھر آپ اپنا سودا کر سکتے ہو، آپ اپنا معاملہ کر سکتے ہو، نکاح کا پیغام دے سکتے ہو۔ اور آخر میں آپ نے منع کیا کہ کوئی سوکن اپنی سوکن کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ بس ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، ایک کہتی ہے کہ میں تیرے پاس تب رہوں گی جب تو پہلی کو طلاق دے گا، اگر تو اسے طلاق نہیں دیتا تو میں تیرے پاس نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ اس کی شرط حرام ہے، ناجائز ہے۔ یا وہ کسی اور جگہ ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نکاح کرتی ہوں تیرے ساتھ لیکن پہلی کو طلاق دے، یعنی کہ اس طرح کی شرطیں لگانا یہ نکاح کے اندر جائز نہیں ہے، یہ ممنوع شرطیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور آپ نے سوکن کو بہن سے تعبیر کیا۔ کوئی بہن اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، حالانکہ سکی بہن سے تو نکاح ہو بھی نہیں سکتا، اپنی سکی جو سالی ہوتی ہے، سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی موجود ہے۔ تو البتہ یہاں پر سوکن کو بہن کہہ کر احساس دلایا گیا کہ وہ تیری بہن ہے، تو اپنی بہن کو نقصان کیوں پہنچاتی ہے؟ تو یہ اس صورت سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2722 اور 23۔